بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامة رواہ ابن ماجہ ورواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم۔ عزیز طالب علموں اور حضرات اساتذہ، معزز مہمانان گرامی، آج اس کتاب کی آخری حدیث کا ہم سبق پڑھنے لگے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، جو در حقیقت دو کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی کتاب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو انہوں نے مصابیح کے نام سے لکھی تھی، اور پھر دوسری کتاب جو خطیب تبریزی نور اللہ مرقدہ نے اسی امام بغوی کی کتاب مصابیح کو سامنے رکھ کر لکھی، اس کو مشکات کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح در حقیقت دو کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی کتاب مصابیح، اس کے مصنف کون ہیں؟ امام بغوی رحمہ اللہ، اور دوسری کتاب جو اس مصابیح کو سامنے رکھ کر لکھی ہے وہ مشکات ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ خطیب تبریزی رحمہ اللہ۔ اور اب اس وقت یہ جو ہمارے سامنے تالیف اور تصنیف ہے وہ کوئی الگ الگ سے کتاب نہیں ہے، بلکہ ان دو کتابوں کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے۔ دراصل خطیب تبریزی نور اللہ مرقدہ نے جب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح کو دیکھا تو ان کو وہ کتاب دیکھ کر اس حدیث کی کتاب پر کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوا کہ بہت ساری جو چیزیں اس کتاب کے اندر ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہیں۔ اس لیے خطیب تبریزی نور اللہ مرقدہ نے کتاب کا معیار اونچا کرنے کے لیے، اس کا استناد اور اس کا اعتماد بڑھانے کے لیے اس پر کچھ کاموں کا اضافہ کیا ہے۔ مثلا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث تو ذکر کی تھی، وہ جب حدیث شروع کرتے تھے وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، حضور نے ایسا فرمایا، لیکن صحابی کا ذکر نہیں تھا کہ یہ کس صحابی سے روایت میں نے لی ہے جی۔ اور امام تبریزی رحمہ اللہ نے جب اس کتاب کو ترتیب دینا شروع کیا تو امام بغوی کی ساری ذکر کردہ احادیث کے شروع میں صحابی کا ذکر کر دیا۔ مثلا ابھی عزیز طالب علم نے حدیث کی عبارت پڑھی ہے تو وہ شروع ہوئی ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ظاہر ہے یہ اشارہ کر دیا حدیث کی سند کی طرف کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اسی حدیث کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو اس کے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کی دنیا میں اس کو متابع کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت انس کی حدیث کا متابع، یعنی ان کی تائید کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا ایک دوسرا صحابی بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے حدیث کا معیار اور حدیث کی سند کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس حدیث کے نقل کرنے والے یہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اچھا، پھر امام بخاری امام بغوی رحمہ اللہ نے صرف 2 فصلیں قائم کی تھیں، جس کے لیے مسابی کی حدیثوں کو کچھ کو فی الصحاح کے عنوان میں سے ذکر کیا تھا، کچھ کو فی الحسان کے ذریعے سے ذکر کیا تھا کہ صحیح حدیثیں یہ ہیں، اور کچھ حدیثوں کی ظاہر اصول حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ حدیثیں صحیح کے درجے کی ہوتی ہیں، کچھ حسن کے درجے کی ہیں۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثوں کو فی الحسان کے عنوان سے ذکر کیا تھا، کل 2 حصے بنائے تھے ہر باب کی حدیثوں کے، لیکن امام تبریزی رحمہ اللہ نے جب احادیث کو نقل کیا تو اس کے 3 حصے کر دیے، 3 فصلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی فصل میں امام بخاری اکیلے کی یا بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں پہلی فصل میں ذکر کی ہیں، اور جب دوسری فصل انہوں نے ذکر کی الفصل الثانی میں، تو اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جو باقی صحاح ہیں، یعنی ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ان کی حدیثیں ذکر کر دی ہیں۔ اور بعض اوقات کوئی باب ذکر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر وراثت کے بارے میں یہ باب چل رہا ہے، وراثت کے حوالے سے کوئی باب ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بخاری مسلم میں بھی اور صحاح کے اندر بھی روایتیں ایسی نہیں ہوتی جو اس باب کے سارے مسائل کو واضح اور ظاہر کر دیں۔ تو امام تبریزی رحمہ اللہ نے ایک تیسری فصل ذکر کی الفصل الثالث کے عنوان سے، اس کے اندر حدیث کی جو معتبر دیگر کتابیں، صحاح کے علاوہ بھی تو بہت ساری کتابیں ہیں نا جی، ان کتابوں سے اگر اس باب سے متعلق کچھ روایتیں موجود تھیں اور اس باب کے مسائل کو پورے طرح واضح کر سکتی تھیں، تو امام تبریزی نور اللہ مرقدہ نے اپنے اس مجموعے کے فائدہ کو عام کرنے کے لیے اور کامل کرنے کے لیے تیسری فصل ذکر کر دی، جس میں صحاح ستہ کے علاوہ باقی حدیث کی معتبر کتابوں میں جو حدیثیں وہ ہر باب سے متعلق تھیں وہ ذکر کر دی۔ تو اب اس وقت جو آپ کے پاس یہ ذخیرہ ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں بڑا ہی جامع قسم کا ذخیرہ ہے، جس میں ہر باب سے متعلق حدیث کے حوالے سے اور مسائل فقہ کے حوالے سے مؤثر اور وقیع ذخیرہ موجود ہے، اور اس کتاب کو پھر ایسی مقبولیت ملی۔ تو امام بخاری امام تبریزی رحمہ اللہ نے جب اس کتاب کا نام رکھا نا، تو نام بھی مصابیح کو سامنے رکھ کر لکھا تھا، یہ کتاب لکھی تھی۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح چراغوں کو کہتے ہیں، اور اپنی اس کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا مشکات، دونوں کو جوڑا تو ملا دیا مشکات المصابیح۔ مصابیح تو چراغوں کو کہتے ہیں، اور مشکات کسے کہتے ہیں؟ طاقچے کو۔ طاقچہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جناب ادھر ادھر سے ہواؤں کے رخ سے بچانے کے لیے، چراغ کے لیے جو دیوار کے اندر سوراخ سا بنایا جاتا ہے، کوئی موم بتی رکھنے کے لیے، چراغ رکھنے کے لیے، تاکہ اطراف ثلاثہ سے 3 طرف سے ہوا نہ آئے اور اس کو بجھائے نہ۔ اگر ایک طرف سے ہوا آئے نا تو ظاہر ہے ادھر ادھر جب کراسنگ نہیں ہوتی تو وہ ہوا کسی جلنے والی چیز کو بجھاتی نہیں ہے عام طور پر۔ تو امام تبریزی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ مشکات۔ مشکات کا معنی طاقچہ، تو مطلب کیا ہوا؟ مشکات المصابیح کا، کہ چراغوں کے لیے یہ طاقچہ ہے۔ پیارے نبی کی ہر حدیث وہ امت کے لیے ہدایت کی، امت کی ہدایت کے لیے چراغ کی طرح ہے، اور چراغ محفوظ تب ہوتا ہے جب طاقچے میں آ جائے۔ تو یہ میں نے ساری کی ساری حدیث کے ذخیرے کو گویا کہ طاقچے میں رکھ کر ایسے محفوظ کر دیا ہے جیسا کہ چراغ کو طاقچے میں رکھ کر بجھنے سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا
کہ ان احادیث کے چراغ کی روشنی سے حضور کی امت کے علماء، صلحاء اور امتی قیامت تک اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ اب اس طاقچے میں آنے کے بعد ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ چنانچہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کو رب تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ روز اول سے یہ داخل درس ہے۔ مدارس کی دنیا میں جب کسی کو کوئی عالم بنتا ہے تو عالم بننے کے لیے آخری سال دورہ حدیث کا ہوتا ہے، اور دورہ حدیث سے پہلے جو سال ہے آپ کا سال، اس کو موقوف علیہ کا سال کہتے ہیں۔ اور موقوف علیہ تو جانتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ موقوف علیہ وہ چیز جس پر اصل میں کوئی چیز ٹھہرائی جائے۔ مثال کے طور پہ یہ پوری چھت ہے، یہ چھت موقوف ہے، اور اس کا موقوف علیہ یہ نیچے کا سٹرکچر اور یہ پلر ہیں۔ اگر یہ نیچے کے پلر نہ ہوں تو چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ جی، تو گویا علماء امت نے اس کتاب کو جس درجے میں رکھا ہے اس درجے کو موقوف علیہ کا درجہ کہتے ہیں، کہ صاحب دورہ حدیث بھی اس درجے پر موقوف ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ صحاح ستہ کی احادیث کو اس کتاب کے پڑھے بغیر شروع کریں تو علی وجہ البصیرت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، تو اللہ پاک نے آج تک دنیا مدارس کے اندر ہر مدرسے میں یہ کتاب داخل درس ہے۔ کیا کمال کا ان کا اخلاص ہوگا حضرات مصنفین کا، اور کتنی ان کے اندر اللہ کی طرف انابت اور رجوع کی کیفیت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہوتی قابلیت اور دوسری چیز ہے قبولیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو قبول کروایا رب تعالیٰ سے۔ ایک حدیث سے پہلے وضو اور غسل کیا کہ نہیں کیا، پھر غسل کرنے کے بعد وضو اور استخارہ بھی کیا کہ نہیں کیا، احادیث کے تتبع اور تلاش کے بعد ایک حدیث کے بارے میں استخارہ کیا ہے، اللہ لکھوں کہ نہ لکھوں۔ جب ادھر سے اشارہ مل جاتا تھا لکھ دیتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے بخاری کی وہ کتاب جس میں 7000 کے قریب حدیثیں ہیں، 16 سال لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور پھر اس کی قبولیت کا کیا عالم ہے؟ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ جی، اور اسی طرح یہ کتاب بھی، اس کتاب کی افادیت بھی وہ بخاری سے کم نہیں ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری، امام بغوی اور امام تبریزی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے، خاص طور پر خطیب تبریزی نے، کہ شروع میں ذکر صحابی کیا ہے، آخر میں تعیین مخرج کیا ہے۔ دونوں باتوں کو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک، تعیین مخرج کسے کہتے ہیں؟ تعیین مخرج یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے ساتھ تخریج کرنے والے کون کون سے امام ہیں۔ جی، چنانچہ آپ کو نظر آئے گا حدیث کہیں تو ذکر کریں گے کون؟ امام بخاری، تو صاحب خطیب تبریزی کہیں گے رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ کہیں یہ مسلم، امام مسلم کی روایت نقل کریں گے تو کہیں گے رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے۔ اور کہیں دونوں قسم کے امام بخاری نے بھی روایت کو نقل کیا ہوگا اور امام مسلم نے بھی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں متفق علیہ، یہ وہ حدیث ہے جس پر بخاری اور مسلم متفق ہیں۔ بخاری نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر حدیث ان کے علاوہ کسی کی طرف سے ہو تو پھر ان کا طرز کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں، رواہ ابو داود، رواہ النسائی، رواہ ابن ماجہ۔ تو اس حدیث کو نقل کرنے والے دیگر جو صحاح ستہ کے مصنفین ہیں، امام تبریزی نے ان کو ذکر کر کے اس میں تعیین مخرج کر دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو شروع میں صحابی کا ذکر کیا تھا اس سے تو پتہ چل گیا کہ حضور کی حدیث کو نقل کرنے والے حضور سے یہ صحابی ہیں،
اور بعد میں جو تعیین مخرج کیا ہے وہ حقیقت میں امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے ہمیں سند سے بے نیاز کر دیا ہے. اس میں سند نہیں ذکر کی گئی. آپ نے بخاری کی پرسوں ترسوں حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں حدثنا احمد بن اشقاب، وہ راوی پوری طالب علم پوری روایت کی سند پڑھ رہا تھا جی، اس میں صرف صحابی کا ذکر ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں امام ابن مبارک نے تو کہا تھا اگر لولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہ ہوتا جی، تو پھر تو یہ ذخیرہ کامل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے بڑی فراست کے ساتھ کیا ہے، تعیین مخرج کر کے ہمیں سند سے بے نیاز کر دیا کہ اگر تم نے سند دیکھنی ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث ابن ماجہ نے نقل کی ہے، روایت کی ہے، اور جا کے جی باب الوراثہ باب المیراث ابن ماجہ کا کھولو، آپ کو حدیث کی سند مل جائے گی جی. اوپر والی روایت آئی ہے جناب وہ کن سے؟ وہ ابو داود سے، تو کہا میں نے رواہ ابو داود کہہ دیا ہے. اب ظاہر ہے اگر صحابی سے پہلے کی پوری سند دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو داود شریف کو کھول لو، تمہیں حدیث کی پوری سند مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث میں سند ذکر نہیں کی، بھئی تعیین مخرج کا ذکر کر کے خطیب تبریزی نور اللہ مرقدہ نے پوری کی پوری سند کی طرف اشارہ کر دیا ہے. چنانچہ ہمارے مدارس میں جب کوئی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے استاد اپنی سند ذکر کر رہا ہوتا ہے جی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. من قطع میراث وارثہ، جس نے ضائع کر دیا، قطع کر دیا، کاٹ دیا اپنے وارث کی میراث کو، جس نے کاٹ دیا، ضائع کر دیا اپنے وارث کی میراث کو، کیا مطلب؟ اپنے وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا. توبہ توبہ، ذرا غور کیجئے. قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ اس کی جنت کی میراث کو قیامت کے دن ضائع کر دیں گے جی. مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے وہ اس کو محروم نہیں کرتا، خود اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دیتا ہے جی. من قطع، اس حدیث کو تو عربی الفاظ کے ساتھ بھی یاد کریں. من قطع آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناسور عام پھیلا ہوا ہے جی. من قطع میراث وارثہ، جس نے اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دیا. قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اس کی جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے. اب یہ درود پاک پڑھ لیجیے. جی، یہ وراثت کے حوالے سے میراث کا جو علم ہے، ہمارے علماء کی لغت میں اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. کون سا علم کہا جاتا ہے؟ اور یہ علم الفرائض کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا متنبہ کیا ہے. فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو فرائض کا علم سکھاؤ. فإنی امرؤ مقبوض، میرا دنیا سے وصال ہونے والا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے قریب جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم المیراث ہوگا، وہ علم الفرائض ہوگا. فرائض فریضہ کی جمع ہے. فریضہ کا معنی ہوتا ہے وہ ہر وارث کا، ہر صاحب حق کا وہ حصہ جو شریعت نے اس کے مورث کی جانب سے اس کے لیے مقرر کیا ہے.
چنانچہ آپ نے ذوی الفروض پڑھے ہیں، 12 ذوی الفروض ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اور ہر سب سے پہلے جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ اصحاب ذوی الفروض میں تقسیم ہوتی ہے، اب ہے، جد ہے جی، اور اسی طرح ام ہے، پھر وہ اخوات ہیں، اخت عینیہ، اخت اللاتیہ، اخت اخیافیہ، تو اور اسی طرح ہاں جی ماں ہے، دادی ہے، دادا ہے، ان سب کے جو حقوق ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف متوجہ کیا ہے، فرمایا جو عام طور پر میت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے حقوق متقدمہ علی الارث، 3 حق ایسے ہیں جو کفن دفن سے بھی پہلے 3 قسم کے حقوق کا خیال کیا جائے گا۔ وراثت جو تقسیم ہوگی نا، وراثت کے حوالے سے شریعت مطہرہ جن چیزوں کی طرف جن کو حقوق متقدمہ علی الارث کہتی ہے ان کے حوالے سے بطور خاص شریعت نے متوجہ کیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے کفن دفن کے جو جائز اور متوسط قسم کے اخراج ہیں وہ اخراجات ہیں وہ وراثت میں سے نکالے جائیں گے، ترکے میں سے نکالے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قضائے دیون ہیں، قرضہ ادا کیا جائے گا، اگرچہ قرض کی ادائیگی میں سارے کا سارا ترکہ چلا جائے، جو شخص مر رہا ہے مرنے والے کے ذمہ ظاہر ہے جو مال چھوڑ رہا ہے وہ مال اگر اس نے کسی کا دینا ہے تو وہ جو اس کے پاس موجود مال ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ اس کے قرض خواہوں کا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوگا جناب، تقسیم سے پہلے سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی ہوگی۔ پھر تیسرا حق جو ہے وہ وصایا، تنفیذ وصایا کا ہے، اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے کہ صاحب میرا مال اتنا فلاں جگہ صرف کر دینا، اتنا کسی یتیم خانے میں لگا دینا، ہسپتال میں لگا دینا، کسی مدرسے میں لگا دینا، کسی مسجد میں لگا دینا، تو اس کو تہائی مال میں نافذ کیا جائے گا، 1/3 حصہ وہ وصیت کے لیے دیا جائے گا، باقی 2/3 حصے ہوں گے، 2/3 وہ کس کے ہوں گے؟ ورثہ کے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرض الموت میں آ کے اس نے وصیت کی ہے تو اس وقت اس کے 2/3 حصے سے اس کے وارثہ متعلق ہو چکے ہیں، مالک بن چکے ہیں۔ اس کے بعد شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ باقی کام کاج ادھر ادھر کے معاملات کرنے کے بجائے سب سے پہلے جو چوتھا کام ہے ان 3 حقوق کے بعد، سب سے پہلے کیا ہے؟ تجہیز و تکفین، اس کے بعد کیا ہے؟ قضائے دیون، قرضوں کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تنفیذ وصایا، وصیت کو نافذ کریں۔ اس کے بعد شریعت مطہرہ کہتی ہے اب جو مال ہے ورثہ میں تقسیم کیا جائے۔ اب اس میں بھی کچھ عصبات ہوں گے، کچھ ذوی الفروض ہوں گے۔ ذوی الفروض جن کا حصہ مقرر ہے، عصبات وہ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں، جو فرائض اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ کن کا ہوگا؟ عصبات کو ہوگا۔ عصبات میں مثلا بیٹے آتے ہیں، اب اگر کسی کی ظاہر ہے ماں بھی موجود ہے، مرنے والے کی ماں بھی موجود ہے، والد بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بیوی بھی موجود ہے، تو اور بیٹا بھی موجود ہے، تو جناب اس بیٹے کے ہونے کی وجہ صرف ذوی الفروض کون ہیں؟ دادا، دادی اور اس کی ماں۔ بیوی ہونے کے ناطے اس کو 8واں حصہ مل جائے گا، اور ظاہر ہے اب اور جو ام ہیں، ماں اور باپ ہیں، ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا، باقی جتنا بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹے کو ملے گا۔ عصبہ کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ ان کا ہوگا۔ تو آج حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ کون سا علم ہوگا؟ علم الفرائض۔ اور اس حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے معاملے میں تعدی کرنے والوں کے لیے جو وعید بیان کی ہے، فرمایا وہ بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو اپنے وارث کو اس کے حصہ وراثت سے محروم کر دیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے۔ بہت ساری جگہ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، اب تو یہ ممکن نہیں رہا، جب سے یہ نادرہ کا سسٹم اور اسی طرح پورے کے پورا شجرہ، پورے کے پورے خاندان کی ڈیٹا اور معلومات جو ہیں وہ اداروں کے پاس ہیں۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ جناب بہنوں کے بارے میں لکھوا دیا جاتا تھا، وہ ہیں ہی نہیں جی،
اور سارے کا سارا وراثت پر بھائی قابض ہو جاتے تھے. یا اسی طرح باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو شو ہی نہیں کرتا تھا، جناب ساری کی ساری وراثت اپنی بیٹیوں کو دے دی. اور آج اس حوالے سے جو مختلف طرق آ گئے ہیں کہ آج اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی کہہ دے میری بہنیں ہیں ہی نہیں، کوئی کہہ دے مر گئی ہیں، زندوں کو کوئی مار دے، یہ آج ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں صاحب، زندگی میں ہی جو پراپرٹی ہے وہ اپنے بیٹوں کو ہبہ کر جاتے ہیں تاکہ ہمارے بعد ہمارے داماد یا اسی طرح بیٹیوں کو حصہ نہ ملے. اور یقین جانے مجھے ایک صاحب نے، وہ ان کی مطلب بڑے دیندار تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، نمازوں کے پابند تھے جی، اور زمین ایکڑوں میں تھی. اپنی ساری کی ساری زمین اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے نام ہبہ کر گئے. مسجد کے نمازیوں میں جو ساتھ کے شریک تھے سارے اعمال کے اندر، انہوں نے متعدد مرتبہ ہاں جی خواب دیکھے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں میرے سر کے نیچے آگ جل رہی ہے، جی میں یہ غلطی کرایا ہوں، اپنی بیٹیوں کو محروم کرایا ہوں. جی ہاں، یقین جانیں یہ جو عقائد، عبادات، نظریات، صرف اسی کے بارے میں معاملہ یہی دین نہیں ہے، یہ معاملات بھی دین ہیں. اور پھر ایسا ہی نہیں، بعض لوگ اور زیادہ اپنے آپ پر جن کے ہاں دینداری کا لیول لگا ہوتا ہے، وہ لیبل لگا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کہا جی میں نے تو بچیوں کو حصہ دینا ہے، لیکن جب حصہ دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے. جو اہم پراپرٹیز ہیں وہ پہلے ہی، اچھا یہ فلاں بیٹے کو ہبہ کر دیا ہے، یہ اس نے رہائش بنانی ہے اس کے لیے ہے، اس نے فلاں جگہ دکان کرنی ہے جی، بزنس وہاں کر رہا ہے، چلو میں یہ اس کو دے دیتا ہوں، باقی جو پڑی ہے نا وہ باقی بچیوں کو دے دوں گا. اب ہوتا کیا ہے، جو اہم پراپرٹیز تھی وہ بیٹوں کے نام پہلے سے لگوا دی. اب جو باقی بچی ہے اس کو کہہ دیا یہ وراثت میں ہے، اس میں بیٹے بھی شریک ہیں بیٹیاں بھی شریک ہیں. اب جو اپنی زندگی میں بچوں کو دی ہے یہ ہبہ ہے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں. اور ہبہ اور ہدیہ میں اگر اولاد کے مابین ہبہ اور ہدیہ کیا جائے تو عظیمت کا پہلو یہ ہے کہ اس میں تساوی اور برابری کی جائے. اگر بیٹے کو کوئی ہدیہ دیا ہے نا تو بیٹی کو بھی ہدیہ دو. اچھا آج کل ہمارے اس خاص طور پر ہماری اس پٹی میں جہاں پر لوگوں کے ہاں جہیز کے مقابلے کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی مولوی صاحب نے بتلایا ہے کہ جب جہیز ہی اتنا دینا ہے تو جہیز کے اندر جو مال دیا جا رہا ہے اسی میں وراثت کی نیت کر لو. بھائی ہاں نا، بیٹی کی شادی پر ہمیں اتنے لاکھ خرچ کرنے پڑے، ایک فلاں گاڑی دی ہے جناب، اور یہ وہ دیا ہے، اتنے لمبے چوڑے اخراجات ہوئے. پھر یہی بات تو ظاہر ہے اگر بیٹی کی شادی پر خرچ ہونے والا صرفہ اس میں وراثت کی نیت کی جا سکتی ہے، تو کیا وہ بیٹے کی شادی پر جو 80 گاڑیاں مقابلے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارے ہاں چونکہ میواتی احباب زیادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اپلائیڈ فار گاڑی لے کے جاؤں گا. ہمارے یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نمبر لگی ہوئی پچھلے سال والی گاڑی نہیں جائے گی بارات میں. اور ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مجھے انہوں نے کہا جی 400 بندے کم از کم آنے چاہیے ورنہ میری ناک کٹ جائے گی، بڑو چودھری ہے جہاں میں نے بچے کا رشتہ کیا ہے. اچھا اب وہ دیکھا کہتے اور بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ اللہ کو شکر ہے میں جب بارات لے کے گئے ہو نا، پہلی گاڑی واگام میں ہی، دوسری گاڑی واسو 3 کلومیٹر پیچھے دوسرا گام میں ہی. اب یہ جو اپلائیڈ فار گاڑیاں ہیں ان کا معمولی سے چھوٹے قصور تک جانا ہو نا، وہ ایک گاڑی اگر عام گاڑی 4-5 ہزار روپیہ کرایہ رینٹ لیتی ہے تو وہ گاڑی 8-10 ہزار روپے لیتی ہے. اب اگر آپ 80 گاڑیاں لے کے گئے ہیں تو 8-10 لاکھ روپیہ تو آپ نے کس پہ لگا دیا ہے جناب؟ اس بارات پہ لگا دیا ہے جس کا کوئی بچے کو بھی فائدہ نہیں ہے، بچی کو بھی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی ناک کے لیے کیا ہے. اگر میرے عزیز دوستو اگر بیٹیوں کو دیا گیا جہیز اس کے اندر وراثت کی آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر میرے دوست کیا وہ بچے کی شادی پر جو آپ نے صرف کیا ہے اس کو بھی تو کاٹیں نا، اس کا بھی حساب کریں، اور بیٹے کی جتنی وراثت بن رہی ہے جتنی شادی پر اس کی شادی پر صرف کیا ہوا وہ منہا کر لیں، اور جتنی بچی کی شادی پر صرف کیا وہ منہا کر لیں.
شریعت مطہرہ نے تو بیٹی کو پہلے ہی نصف دیا ہے، کس کا؟ مرد کا، بیٹے کے بنسبت آدھا دیا ہے، اور آج عجیب عجیب طریقے سے ہمارے ہاں ورثہ کو محروم کیا جا رہا ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میری وہ زمین بکی ہے نا، میں نے اپنے جی بچیوں کو نا حج کروانا ہے۔ وہ حج کروانا مقصود نہیں ہوتا، اصل میں وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا منہ بند ہو جائے، یہ اپنے جائز شرعی وراثت والے حصے کا مطالبہ نہ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب جو آگے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ نانہال کی طرف سے اس پر وہ کیا اس کو کہا جاتا ہے، جو جی اس کو لوگوں کی طرف سے نانہال کی طرف سے جو دینے کے لیے آتے ہیں جی، وہ اس پر لاکھوں روپیہ لگاتے، کہتے جی ہم نے ان کے اپنے بھانجوں اپنی بھانجیوں کی شادیوں پر خرچ نہیں کرنے۔ بھئی آپ نہ خرچ کریں، لیکن آپ بیٹی کو اس کا جائز شرعی جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ دیں۔ جی ہاں، تو اس لیے حدیث پاک میں اس پر غور کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تعدی کرنے والوں کو متنبہ کر رہے ہیں، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے گا اللہ پاک اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اور اس لیے ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے اچھوت ہیں، جہیز کے نام پر بچیوں کو محروم کرنا، جی ان کے بچوں کی شادیوں کے موقع پر کچھ خرچہ کرنے کی بنیاد پر بچیوں کو وراثت سے محروم کرنا، یا اسی طرح جی بہنوں کو محروم کر دینا، پھوپھیوں کو محروم کر دینا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک جگہ بیان فرما رہے تھے تو فرمانے لگے، میں اپنے گھر سے ایک شہد اپنے باغ سے جو ہمارے وہ مطلب ہے نوکروں نے اتارا تھا، وہ ایک بوتل بھری اور بوتل لے کے میں حضرت استاذ العلماء مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گیا۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا حضرت ہمارے اپنے باغ کا ہے۔ کہا اچھا، کہا تم نے اپنی جو بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ تو غالباً مولانا کی مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ میری بہن ہی نہیں ہے کوئی غالباً جی، تو ہیں جی تو کہتے جی بہن ہے ہی نہیں۔ کہا اچھا کہتے تمہارے والد نے اپنی بہنوں کو یعنی تمہاری پھوپھیوں کو حصہ دیا ہے؟ اب اندازہ کریں یہ کتنی کھود کرید ہو رہی ہے، کتنا وجہ کیا ہے؟ غاصب وہی نہیں ہوتا جو کسی کا مال چھین کر اپنی قوت بازو کے زور پر اس کو غصب کر لے، وہ بھی غاصب ہے جس شخص نے وراثت کے حوالے سے اپنے وارثین کا حصہ غصب کیا ہے۔ باپ نے اپنی وجاہت کی بنیاد پر، بھائی نے اپنی وجاہت کی بنیاد پر، بلکہ عام کہتے ہیں کہ جی جناب اگر تم نے حصہ لینا ہے تو ہم تمہارے لیے مر گئے، تم ہمارے لیے مر گئے، جی ہمارا منہ نہ دیکھنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی غصب ہے، غصب ڈاکے کی بنیاد پر، جی گن پوائنٹ کی بنیاد پر غصب نہیں ہوتا۔ وہ جب کہا جائے کہ صاحب ہماری غمی خوشی تمہاری الگ ہماری الگ، اب ظاہر ہے بہنوں کو آس ہوتی ہے کہ جناب وہ تعلق چاہ رہی ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کے گھر آنا جانا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارا مرنا جینا ختم، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس انداز میں بھی غصب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایک اور طریقہ کہ جناب ہاں بہنوں ہم نے حصہ دینا ہے، آپ نے لینا ہے۔ اب وہ بیچاری کیا کہیں؟ اب کہتے جی نہیں ہم نے تو کہا اپنی بہنوں کو لے لو اگر حصہ لینا ہے تو۔ اور بھائی حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر بہنیں ویسے ہی کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں لینا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں تم پہلے وراثتی طور پر ان کے نام کر دو، ان کو مالک بنا دو، ان کا قبضہ کروا دو، پھر اگر وہ اپنی طرف سے آپ کو دیتی ہیں تو وہ دینا شریعت میں معتبر ہے۔ اور جو دیا ہی نہیں بہنوں کو، ابھی قبضہ ہی نہیں کروایا، وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اور ان کے سے تعلق ملنے جلنے سے بھی ہم نے جاتے رہنا ہے، چلو ہم یہی کہہ دیتے ہیں ہم نے نہیں لینا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، فرمایا صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر بہنوں کا یہ کہنا کہ ہم نے نہیں لینا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو عزیز طالب علموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہمارے لیے اور ہمارے عام معاملات کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا
آج کے دور کے حوالے سے رہنمائی کا سامان ہے۔ آج یقین جانیں بہت سارے ظاہری طور پر دین سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہ غصب اور اسی طرح میراثوں کے ضبط کے حوالے سے ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تمام امور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمہ قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابھی دعا نہیں کریں گے، ابھی کچھ تھوڑا سا الحمدللہ ہمارے جہاں اس سال جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان کے لیے تقسیم انعامات اور تقسیم کتب کا دورانیہ مرحلہ ہے، اس کے نمٹانے کے بعد انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے۔ تمام طلباء یہیں پر تشریف رکھیں۔ مولانا خرم صاحب ان طلباء کا نام اناؤنس کریں اور ان کو